جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ایک نئی خبر اب سامنے آ چکی ہے منظر عام پر کہ اب نئے آرمی چیف کے لیے جنرل عاصم منیر اور جوائنٹ چیف کے لیے جنرل ساحر شمشاد کا نام جو ہے وہ حکومت نے فائنلائز کیا ہے۔ ہم نے بہت دن پہلے، بلکہ شاید تقریباً سب سے پہلے جو ہے وہ یہ خبر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سینئر موسٹ جو ہوں گے ان کو ہی آرمی چیف کے لیے تعینات جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اسی کو ہی میرٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا اس بار۔ یہ اب خبر کنفرم ہو چکی ہوئی ہے، ہمیں بہت دن پہلے سے پتہ بھی تھا، لیکن ظاہر ہے احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، اور بریکنگ اور پہلے بریکنگ کے چکر میں بہت ساری خبریں غلط بھی ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے وہ بچانا اور اپنی ایک کریڈیبلٹی کو برقرار رکھنا جو ہے وہ بھی سب سے بڑا اور اہم چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب حکومت کی طرف سے ایک مرحلہ طے ہوا، یہ پوری ہماری جو اطلاعات ہے اس میں پوری انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ہے یہ مرحلہ طے کیا گیا ہے، یعنی یہ جو پوری ایک بنی ہوئی تھی ہیجان کسی کیفیت، اس کے اندر ایک رہا ہے رابطہ راولپنڈی کے ساتھ بھی پرائم منسٹر کا، اور دونوں کے اتفاق کے بعد جو ہے وہ ہماری اطلاعات ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا نام جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا، 6 جرنیلوں کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے اپنے اتحادیوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا۔ جناب آصف علی زرداری صاحب کو اعتماد میں لیا گیا، اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کو لیا گیا، چودھری شجاعت حسین کو لیا گیا، ڈاکٹر خالد مکسی کو اعتماد میں لیا گیا، ڈاکٹر خالد مقبول کو MKM کے جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا، سردار اختر مینگل صاحب کو اعتماد میں لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جماعتیں ہیں یعنی جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ کو بھی، عوامی نیشنل پارٹی کو بھی پرائم منسٹر نے اعتماد میں لیا۔ اور یہ جو اتحادیوں کا جو اجلاس ہوا کل، اس میں تمام جو فیصلے تھے وہ کیے گئے، اور پوری سپورٹ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اتحادیوں نے دی۔ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ ایک دوسری جماعت جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنہوں نے آگے جا کے الیکشن لڑنا ہے ان کو وہ سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے یہ کام کریں، اور آپ جو بھی آپ کو آئین اختیار دیتا ہے اس اختیار میں آپ شامل رہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری اطلاع ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے سپورٹ دی، اور پرائم منسٹر سے کہا کہ پرائم منسٹر آپ کے پاس یہ اختیار ہے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، جو آپ اختیار استعمال کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے ان کے بعد پھر ایک فضا ہو گئی جس میں کہ پھر سب نے اپنی اپنی بات جو ہے وہ کی، اور پھر بلاول بھٹو نے بھی اور باقی دیگر جو فارن منسٹر ہمارے ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے بعد تو ظاہر ہے کہ جسے کہنا چاہیے تمام اتحادی، جس میں چودھری شجاعت صاحب بھی تھے، وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو اب یہ کوئی دقت رہی نہیں تھی، اور اس دقت کے بعد، اس آسانی کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر نے پھر یہ سمری جو ہے وہ بھیجی، اور اس سے پہلے ادارے کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ مشاورت چل رہی تھی، اور بھرپور مشاورت کے بعد جو ہے یہ طے پایا کہ جنرل عاصم منیر کا نام جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق وہ اگر 27 کو جب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس سے پہلے ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بن سکتے ہیں، اور کوئی اس میں کوئی قانونی جو ہے وہ ترمیم نہیں چاہیے، کسی قسم کا کوئی اس کے اندر کوئی آپ کو امینڈمنٹ نہیں چاہیے، کیونکہ قانون بہت واضح ہے کہ وزیر اعظم کے ثوابدید ہے، وہی پروموٹ کر سکتے ہیں، وہی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، جو چاہے پرائم منسٹر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ صدر اب ساری نظریں جو ہیں، تمام نگاہیں وہ اب صدر الوی کے اوپر ہیں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ کل جو ایک فیصلہ ہوا تھا جس میں کہ صدر الوی جو ہیں انہوں نے کیا تھا فیصلہ گورنر غلام علی صاحب جو کہ ابھی لگائے گئے خیبر پختونخوا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے رشتہ دار ہیں، یہ بھی روایت نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن بہرحال اب یہ ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ صدر مملکت نے تقریباً 11 بجے سمری گئی تھی، 1 بجے انہوں نے دستخط کر کے واپس بھیج دی، یعنی کہ 2 گھنٹوں کے اندر اندر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر گورنر جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ تو کل انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس سمری کے اوپر اب یہ سمری جا چکی ہے، صدر مملکت کتنی جلدی اس پہ دستخط کرتے ہیں اور کتنی تاخیر کرتے ہیں۔ اگر تاخیر کرتے ہیں تو پلان بی کیا ہے، اور اگر تاخیر نہیں کرتے ہیں اور فوری طور پر کر دیتے تو پھر تو کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ لیکن کل جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کھیلیں گے اور صدر الوی کے ساتھ وہ رابطے میں، تو اس نے بہت سارے شکوک و شبہات کو جو ہے وہ اس میں مبتلا کر دیا
لوگوں کو, اور شاید یہ ہیجان کسی جو کیفیت ہے یہ بھی تھوڑا کنٹینیو کر جائے اگر صدر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی معاملات کے اوپر جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کی خواہش پر عمل کریں اور اس کو کھیلنے پہ رکھیں. جہاں تک ہماری اطلاع ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, میری اطلاع اور ساتھ میں میرا ایک تھوڑا تجزیہ ہے اس کے اوپر کہ مجھے نہیں لگتا کہ صدر علوی جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے, اور یہ جو فیصلہ ہے عمران خان صاحب کہتے تھے میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے, تو بالکل میرٹ کے اوپر ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سینئر موسٹ جنرل جو ہیں ان کو آرمی چیف لگایا گیا ہے, اور جو ان کے بعد دوسرے سینئر ہیں ان کو جوائنٹ چیف لگا دیا گیا ہے, یعنی جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو جوائنٹ چیف اور ان کو جو ہے جنرل عاصم منیر کو وہ چیف لگا دیا, آرمی چیف لگا دیا گیا ہے. اور اگر آپ دونوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ویسے تو ظاہرہ اس ریس میں جو 6 کے 6 تھے وہ سب کے سب کمپیٹنٹ تھے. جنرل فیض کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اعتراض تھا, اور ظاہر ہے کہ جو ہائیبریڈ رجیم تھا یا جب وہ ڈیورنگ ہز ٹینیور ایس ڈی جی ایس آئی جو بھی ان کے اوپر اعتراضات ہیں, اور پھر ہم نے جو دیکھا بھی کہ 18 کے انتخابات سے پہلے جس طرح سے انتخابات کو مینیپولیٹ کیا گیا, تو ایک اعتراض اتحادیوں کا تھا, خالی پی ایم ایل این کا نہیں تھا, تمام اتحادیوں کا یہ ایک اعتراض ان کے نام کے حوالے سے سامنے آتا رہا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے اوپر, تو وہ ان کا ایک بڑا, ان کا بھی اور جنرل ساحر کا بھی بڑا شاندار ریکارڈ رہا ہے. اور جنرل عاصم منیر جو ہماری اطلاعات ہیں وہ پولیٹیکل ہیں, اور جب وہ ڈی جی ایس آئی بھی تھے تو بھی ایک پولیٹیکل تھے. لیکن آپ کو دلچسپ بات یہ پتہ ہوگی کہ ان کو فوری طور پر, یعنی وہ سب سے مختصر ڈی جی ایس آئی کے عہدے پر برقرار رہنے والے جنرل تھے جنرل عاصم منیر, کیونکہ جنرل عاصم منیر جو تھے ان کو صرف 9 مہینے انہوں نے کام کیا اور ان کو اٹھا کے گجرانوالہ کور میں بھیج دیا گیا. اور بڑے جس طریقے سے بھیجا گیا جنرل عاصم منیر کو, وہ ایک بڑا انسلٹنگ طریقہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے آرم فورسز کے اندر, اور اس کی وجوہات ذاتی بتائی جاتی ہیں. سابق وزیر اعظم کے ساتھ کوئی وجوہات پروفیشنل نہیں تھی, اور ذاتی یوں کہ ہر ڈی جی ایس آئی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آئیز اینڈ ایئرز بن جائے گورنمنٹ کا, ریاست کے, اور تمام جو معلومات ہے وہ شیئر کیے جائیں. تو انہوں نے سابق وزیر اعظم کی جو کہ معاملے, کچھ معاملات ان کے خاندان فیملی کے حوالے سے جو تھے, ان کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر ان کے پاس کچھ انفارمیشن تھی, معلومات تھی, وہ انہوں نے شیئر کی, اور بجائے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا کہ وہ ٹائملی بتا رہے ہیں اور چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں, ان کو کہا گیا کہ فوری طور پر ان کو جو ہے میرے ڈی جی ایس آئی کے طور پر سے ہٹا دیا جائے, اور ان کو ہٹا دیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف, جو ابھی بھی آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے ان کو فوری طور پر کور کمانڈر گوجرانوالہ لگا دیا. تو یہ ایک بہت ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی. خود آرم فورسز کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو جنرل عاصم منیر جیسے جو کریڈیبل اور بہت اپرائٹ جنرل تھے, جنرل ہیں, ان کے اوپر ایک طرح سے ان کو بہت جیسے کہنا چاہیے نشانہ بنایا گیا. تو یہ وہ اعتراض تھا جو کہ ان کو رہا. جناب ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب کو, اور اسی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ شاید کہ پھینٹا لگائیں گے یا جو بھی کریں گے. آرمی چیفز کا کام پھینٹا لگانا نہیں ہوتا, اور صرف ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ سارے کام لیے ہیں پچھلے ٹینیور میں مختلف اداروں کے سربراہان سے, تو لہٰذا ان کو ایک خوف ہے کہ ان کو پھینٹا جو ہے وہ لگ سکتا ہے. باقی رہی بات جنرل ساحر شمشاد مرزا کی, ایک انتہائی اس وقت بھی کور کمانڈر 10 ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت پڑھتے ہیں, اور ایک ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہے اپنی بھی, اور پولیٹیکل ہیں, اور وہ بھی اب جوائنٹ چیف کے طور پہ سامنے آئیں گے. تو 2 سینئر موسٹ لگانے سے آپ کا جو میرٹ ہے وہ کہیں پہ بھی وہ خراب نہیں ہوا. اور آپ نے یہی مشورہ, ہماری اطلاعات ہیں کہ اتحادیوں نے وزیر اعظم کو دیا تھا کہ آپ 2 سینئرز کو لگا دیں تاکہ یہ بات میرٹ پہ ہی رہے اور یہ معاملہ جو ہے کنٹروورشل نہ ہو. تو اسی کے اوپر عمل بھی کیا گیا, اور اب جو ہے اب سلسلہ یہ ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے صدر مملکت کی کورٹ میں بال ہے, وہ کتنی جلدی اس معاملے کو نمٹاتے ہیں, اس ہیجان سے قوم کو باہر لے کے آتے ہیں, یا دوسری چوائس یہ ہے کہ وہ کنٹروورشل بناتے ہیں, وہ آرمی چیف کو متنازع بنانا چاہتے ہیں,
ان کی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف متنازع بنانا چاہتی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی، یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ لانگ مارچ لے کے 26 کو آ رہے ہیں، اور وہ ان کے ذہن میں شاید یہی بات تھی کہ آرمی چیف جو ہیں اگر ان کو لگایا گیا تو میں ان کو متنازع کروں گا، یا شاید یہی جو اطلاعات آ رہی تھی کہ ان کا ایم تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر انفلوئنس ہونا تھا، وہ انفلوئنس نہیں ہو سکے، ان کے تمام مطالبے جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ اس وقت ریاست کے لیے سب سے بڑا معاملہ یہ بھی ہے کہ 26 سے پاکستان انگلینڈ سیریز ہے، راولپنڈی میں ہونی ہے، اور اسی میں جو آپ کے برطانوی ہائی کمشنر ہیں پاکستان میں وہ رمیز راجہ کے ساتھ عمران خان صاحب سے ملے بھی ہیں، اور ان سے انہوں نے درخواست بھی کی ہے کہ پلیز آپ اس کو معاملے کو اس طرح نہ کریں کہ کوئی مسئلہ ہو جائے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے، جو پاکستان جو ہے وہ یا پاکستان کے لیے جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ان کو یقین دہانی عمران خان صاحب نے دلوائی ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اس معاملے کو سیاست سے بالاتر ہو کے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے۔ اور اب آرمی چیف آ گئے ہیں، ان کے لیے ایک رستہ موجود ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کی بجائے وہ اپنی پولیٹکس پہ توجہ دیں، وہ واپس آئیں اور سڑکوں پہ رہنے کی بجائے پارلیمنٹ میں آئیں، تاکہ اپنی جو ان کی ایک سیاست ہے وہ چلتی رہے۔ دوسری طرف اگر وہ محاذ رائی کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے محاذ رائی بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے، لیکن اب جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں وہ حکومت نے پورے کیے ہیں، ان کے پاس پلان بی بھی ہے، اور وہ پلان بی یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ صدر کے جو اختیار رولز ہیں یا جو بھی بزنس ہے کہ اگر وہ دیر کرتے ہیں تو اس میں ترمیم کر دی جائے، یہ ان کے اختیار میں موجود ہے۔ یہ بات یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ صدر مملکت جو ہیں وہ ڈیلے کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ جتنی بھی ڈیلے کریں گے اس کے بعد ہوگا وہی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر اور جوائنٹ چیف جنرل سائر شمشاد ہی ہوں گے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید جو صدر مملکت کی معاملات ہوں گے اس پہ مزید آپ کے پاس خبریں لے کے آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔